ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بڑی مختصر سی زندگی دے کر بڑے ہی اونچے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ آج پوری دنیا کے انسان چار چیزوں کے متلاشی ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ مجھے راحت مل جائے، چین و سکون ملے، بہت پریشان ہوں۔ اور دنیا چاہتی ہے کہ مجھے عزت ملے، مقبولیت ملے، لوگ مجھے چاہیں۔ اور دنیا چاہتی ہے کہ مجھے برکت والی روزی ملے، کشادہ روزی ملے۔ اور دنیا چاہتی ہے کہ جو میں مانگوں اللہ تعالیٰ دے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے دین ہی میں رکھی ہیں۔ چین و سکون وہ اللہ رب العزت نے اپنے دین میں اور اپنی یاد میں رکھا ہے۔ سکون جو ملے گا وہ اللہ کی یاد میں، وہ اللہ کے دین میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا یہ اللہ تعالیٰ کا سہارن ہے۔ اللہ رب العزت آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ الا غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کو جو اطمینان نصیب ہوگا وہ اللہ کی یاد سے، وہ اللہ کے ذکر سے، وہ اللہ کے دین سے اور اللہ کی طرف چلنے سے۔ اس کے بغیر دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے۔ لوگ آج بڑے بڑے بنگلوں میں ہیں، محلات میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ملکوں میں ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، حکومت کی طرف سے خودکشی کے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، ہم ان کی معیشت کو، ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ چاہے بڑے بڑے بنگلوں میں ہو، اچھی گاڑیاں سواریاں ان کے پاس ہو، دنیا بھر کے عیش و عشرت کا سارا سامان ان کے پاس ہو، لیکن زندگیوں میں اگر دین نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت سے شناسائی نہیں ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، آخرت کا استحضار نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت دلوں کو تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل حشر کے میدان میں ہم انہیں اندھا بنا کے اٹھا کے کھڑا کریں گے، اندھا بنا دیں گے۔ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ آج تو نے مجھے اندھا کر دیا، حالانکہ دنیا میں تو آنکھ والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تو تو اندھا بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے آج تجھے اندھا کر دیا۔ اذا اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تو دین زندگیوں میں ہوگا تو اللہ بڑا سکون دیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے تھے، اور کہتے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقی بادشاہت ہمارے دلوں میں ہے تو زمینوں پر حملہ کرنے کے بجائے ہمارے دلوں پہ حملہ کریں گے، اس لیے کہ بادشاہت ہمارے دلوں میں۔ ہندوستان کے بزرگوں میں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں علماء میں سے گزرے، جن کا بڑا احسان ہے ہندوستان پر، علم حدیث کی جو خدمت ان کے خاندان نے کی ہے امت کبھی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ حدیث کی ساری سند کے سلسلے پورے بر صغیر کے مدارس کے، ہندوستان ہو، پڑوس ہو، بنگلہ دیش ہو، تقریباً تمام سلاسل حدیث کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لگ کر کے اور ان تک پہنچ کر کے علماء حجاز تک جاتے۔ ایک دفعہ دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے بڑے مزے میں آ گئے۔ جمعے کا خطبہ تھا، سامنے لال قلعہ ہے، جو لوگ دلی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جامع مسجد کے سامنے 80 ایکڑ میں پھیلا ہوا لال قلعہ ہے۔ تو لال قلعے کی طرف مخاطب ہوئے اور پھر مغل بادشاہوں سے خطاب کیا کہ او مغل بادشاہوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کے سن لو، جو کچھ تمہارے پاس خزانے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، مال ہے، دنیا بھر کی دولت اور عیش و عشرت کے سامان ہیں، یہ سارا سب کچھ مل کر اور پوری دنیا کے خزانے مل کر بھی شاہ ولی اللہ کے سینے میں ایک ایسا دل ہے، اس دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دل دین کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دلوں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ ان کے دشمن بن گئے، بڑے علماء میں سے، جو ایک دفعہ بڑے مزے میں آ کے کہنے لگے یہ دنیا والے میرا کیا بگاڑ لیں گے، اس لیے کہ میرے سینے میں ایک ایسا دل ہے جس میں جنت کو لیے پھر رہا ہوں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک کم 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، پوری رات لکھتے تھے۔ یہ واسط کے سپہ سالار اعظم یعنی کمانڈر ان چیف کے بیٹے تھے، لمبی تفصیلات ہیں۔ نوجوانی میں ہی اللہ نے بڑے علماء میں ان کا شمار فرما دیا، بڑے عالم تھے، پوری رات لکھتے، کبھی لکھتے بڑے مزے میں آ جاتے، گھر کے صحن میں آ کے رقص کرتے اور کہتے کہ اللہ رب العزت نے اس دین و علم کی وجہ سے جو ہمیں لذت عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کے شہزادے اس کو کیا جانے، اور پھر امین مامون کا نام لیتے، یا امین و مامون مجھ سے کیا جانے، ہارون رشید کے بیٹے تھے تو وہ شہزادوں کے نام لیتے، اسی کا زمانہ تھا، کہتے کہ وہ ان لذتوں سے کیا واقف ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے دین میں، اپنی ذکر میں، یاد میں بڑا مزہ رکھا اور بڑی لذت رکھی۔ آج ہم دنیا بھر کی لذتوں کو جانتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، مال کی، اور بنگلوں میں رہنے کی، عزت و شہرت کی، لیکن اللہ کے دین اور اس کے ذکر اور اس کی یاد کی جو لذتیں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ پچھلی صدی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، بڑے علماء اور اولیاء میں سے تھے۔ حضرت ایک دفعہ چونکہ ان کی مسجد میں پوری سیاہ ستہ پڑھاتے تھے، تفسیر بھی بیان کرتے تھے، ایک دفعہ حضرت تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے شاگرد و خلیفہ خاص مولانا تجمل حسین صاحب سے فرمایا کہ مولوی صاحب جب میں قرآن پڑھتا ہوں یا پھر تفسیر بیان کرتا ہوں تو مجھے اتنی لذت ملتی ہے کہ اگر اس میں کا ایک ذرہ بھی تمہیں نصیب ہو جائے تو تم روتے ہوئے جنگل کو بھاگ جاؤ گے۔ اور یہ کہا، خود ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اسی کیفیت کے ساتھ اپنے حجرے میں داخل ہوئے، کئی دن تک بیمار ہو گئے۔ اندازہ لگا کیا لذت ہو۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہم جنت میں چلے بھی جائیں اور جنت کی حوریں اگر ہمارے پاس آئیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ او بڑی بیو، اگر یہاں قرآن سنانا ہو، اللہ کا کلام سنانا ہو تو یہاں ٹہرو، قرآن پڑھو، سناؤ، ورنہ آگے بڑھ جاؤ۔ تو اندازہ لگائیں کہ جنت کی حوریں اور پھر وہاں کی کیا لذتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیا لذتیں انہیں عطا فرمائی تھی دین کی وجہ سے، کہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اگر حوریں بھی آئیں، جنت کی حوریں تو مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انگلی کا اشارہ سورج کے سامنے دکھا دے تو سورج بالکل کالے کوے کی طرح بے نور ہو جائے، سمندر کے کھارے پانی میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے۔
زندہ دیکھ لے تو خوشی کے مارے ہارٹ فیل ہو جائے، اپنا دوپٹہ آسمان پر لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، اپنا دوپٹہ زمین پر پھینک دے تو پوری دنیا کے خزانے بیچ کر اس کا ایک دوپٹہ نہیں خرید سکتے، جنت کی 1 اسکوائر فٹ زمین پوری دنیا کے خزانے بیچ کر نہیں خرید سکتے۔ ان حوروں کے بارے میں کہیں جن کے خود خدا نے تعریف کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ الگ الگ انداز سے اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی القیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ یہ اوصاف اللہ نے بیان کیا ان کے، ابھی میں اس کے ترجمے نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کی ہے، کیا ان کا حسن و جمال ہوگا، اور کیا ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور کیا ان کا لباس ہوگا کہ 100 جوڑے، اور 100 جوڑے اتنے باریک و مہین ہوں گے ریشم کے، کیا ان کو لپیٹ کر 2 انگلیوں کے درمیان رکھ سکتے ہیں، اور 100 جوڑوں میں اس کا جسم نظر آئے گا، اور جسم کے اندر اس کا دل نظر آئے گا، اس میں جنتی کی محبت نظر آئے گی، اور حسن و جمال کا ایسا وہ پیکر ہوں گی کہ جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ایسی عورتوں سے وہ کہیں گے کہ بڑی بھی اگر قرآن سنانا ہو تو یہاں ٹہرو اور نہ آگے بڑھے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے کلام میں کیا لذت ہے، اس کے ذکر میں کیا مزہ ہے۔ اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے اور دعوت کے ہر عمل میں بڑی لذت ہے، ذکر میں، تلاوت میں، گشتوں میں، تعلیم کے حلقوں میں اور اللہ کے راستے کے مجاہدوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی لذت رکھی ہے۔ اگر لذت نہیں مل رہی ہے تو سمجھو کہ دل بیمار ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جیسے بیمار کو کھانے میں مزہ نہیں ملتا، ایک آدمی بیمار ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، منہ کڑوا ہو گیا ہے، اس کے سامنے بہترین قسم کے کھانے بھی رکھو، مرغن غذائیں رکھو، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کڑوا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اسے مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جس دل میں دنیا ہو اور دنیا کی غلاظتیں ہو اور دل دنیا کی گندگیوں سے سیاہ ہو گیا ہو اور گناہوں سے کالا ہو گیا ہو تو فرمایا کہ اسے دین اور عبادت میں لذت نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اور عبادت میں اور پھر اللہ کے دین کی ٹھوکروں میں بڑی لذت رکھی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا کیا حال ہے انتقال کے بعد، کہا کہ بڑی لذتوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے جنت الفردوس میں۔ اور پھر فرمانے لگے لیکن جو لذتیں جب مجھے اللہ کے راستے میں ڈال کر کے مجھے جب رسی گھسیٹی جاتی تھی اور پہاڑوں میں مجھے کھینچا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے، اگلے دن اس کو تازہ کرنے کے لیے دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا، اور بے ایمان چڑھ کے جب ناچتے تھے اور اس موقع پر جب لفظ اللہ اللہ میری زبان سے نکلتا تھا اس میں جو لذت و چاشنی ہے وہ یہاں بھی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے کی لذتوں میں اور دین پر چلنے میں جو لذت و مزہ ہے وہ دنیا میں نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو چین و سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ رب العزت حیاتا طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اور عزت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہم لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں۔ محبتیں دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں اور نفرتیں بھی اللہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے محبتیں ملتی ہیں، نفرتیں بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لائے،
हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग इस्तकबाल में शहर के बाहर उमड़ पड़े और ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि शहर में दाखिल होते होते कई घंटे गुजर गए। हारून रशीद की बांदी महल के ऊपर बाला खाने पर खड़े होके ये सारा मंजर देख रही थी। एक आदमी का इतना इस्तकबाल हो रहा है। उसने अपने आदमी से पूछा, ये कौन है जिसकी ऐसी इज्जत की जा रही है, ऐसा शानदार इस्तकबाल हो रहा। लोगों ने बताया कि खुरासान के बहुत बड़े आलिम दीन अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह हैं, जिनके लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। तो उसकी जबान से एक तारीखी शेर निकला जिसका मफहूम है, उसने कहा कि देखो, हकीकी बादशाह तो ये है कि इसकी इज्जत लोगों के दिलों में है। लोगों ने मेरे आका हारून रशीद को बादशाह समझ लिया। हारून की सारी इज्जत मुल्क और माल की वजह से है और इसकी इज्जत दीन और ईमान और अमाल की वजह से है, अल्लाह के ताल्लुक की वजह से। 6 महीने हदीस पढ़ाते थे और 6 महीने अल्लाह के रास्ते में फिरते थे। जब 6 महीने हदीस पढ़ाते थे तो 1-1 लाख का मजमा होता था, बड़े बड़े मैदानों में उनका दर्स होता था। इमला कराने वालों की तादाद सैकड़ों में होती थी, बड़ी तादाद इमला कराने वालों की होती और 6 महीने हदीस पढ़ाते थे। 1-1 लाख से ज्यादा मजमा उनके दर्स में होता था, जिन्होंने कई मुल्कों की खाक छानी है। 4000 उलमा से उन्होंने इल्म दीन की तहसील की है और 6 महीने अल्लाह के रास्ते में फिरते थे। जब अल्लाह के रास्ते के सफर से वापस आते तो अपने कपड़ों को अच्छी तरह से झटक कर उसमें जो गर्द और गुबार होता उसको जमा करते थे, मिट्टी को जमा करते, धूल और मिट्टी को, यहां तक कि वो इतनी जमा हो गई थी कि उससे उन्होंने ईंटें बनाई। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रास्ते का गर्द और गुबार और जहन्नम का धुआं एक जगह नहीं जमा हो सकता। इंतकाल से पहले वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये ईंटें मेरी कब्र में रख दो, कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे पूछे ये अब्दुल्ला क्या लाया है तो मैं कह सकूंगी, या अल्लाह अमल तो कुछ नहीं है, बस ये तेरे रास्ते के खाक लेके आया। इंतकाल का वक्त आया, बहुत से शागिर्द सामने खड़े हुए थे। एक शागिर्द की गोद में सर था। हजरत ने कहा कि मेरे सर को जमीन पर डाल दे। उसने कहा कि नहीं हजरत, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गोद में है, ठीक है। कहा नहीं, नीचे डालो। शागिर्दों की चीखें निकल गई। कहा कि हजरत, जिंदगी आपकी बादशाहों जैसी गुजरी, क्या शान आपकी थी, जहां से गुजरते थे हजारों लाखों का मजमा आपको चारों तरफ से घेर लेता था और इज्जत और अजमत की बुलंदियों पे अल्लाह ने आपको पहुंचा दिया था, और आज ऐसी बेबसी की हालत में दुनिया से जा रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया कि चुप रहो, चुप रहे। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, मेरी जिंदगी बादशाहों की सी हो और मेरी मौत फकीरों की सी। जैसे सर को जमीन पर डाला गया, वहीं पर अपने गालों पर मिट्टी डालने लगे, गालों से मिट्टी से मलने लगे, और अल्लाह ताला से कहने लगे, या अल्लाह, अब्दुल्ला के बुढ़ापे पर रहम फरमा, जिन्होंने सारा सब कुछ किया और दुनिया से जाते हुए अल्लाह का दिहान और इस्तेहजार ऐसा है और अल्लाह का डर और खौफ ऐसा है कि अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मुझ पर रहम कर दे। जितना आदमी अल्लाह को पहचानता है उतना अल्लाह से डरता है। आज हमारे अंदर अल्लाह का डर और खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की पहचान नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह की पहचान, इसीलिए दावत और तबलीग की मेहनत है। इसीलिए इसमें पहली सिफत में कहा जाता है कि अल्लाह की बड़ाई व अजमत इतनी बयान करो, इतनी बयान करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई और अजमत दिलों में उतरती चली जाए। जिस्म के हर रगो रेशे में, गोश्त और पोस्ट में, हड्डी और गूदे में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी आजमत सरायत कर जाए। जिंदगियों का मकसद अल्लाह की जात बन जाए। अल्लाह से होने की दावत देते देते अल्लाह के गैर का तासुर दिलों से निकल जाए।
اسی لیے ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت میں چلتے چلتے ہمارے اندر سے تاثر بالمخلوق ختم ہو جائے، کہ مخلوق کا کوئی اثر دل میں نہ رہے۔ چونٹی سے لے کر جبریل تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کر سمندر تک، اور تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک، جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور یہ سب محتاج ہیں، محض ہیں، مختار کل تو اللہ ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی و عظمت دلوں میں آ جائے، تو اسی لیے ساری محنت ہے اور ساری کوششیں ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چین و سکون بھی دین میں ہے، عزت بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اسی طرح سے برکتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دین ہی میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے جن پر ہمارا عذاب آ گیا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی طہارت کی زندگی گزارتے تو ہم زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ زمین بھی برکتوں کو اگلتی اور آسمانوں سے بھی برکتیں نازل ہو جاتی۔ ہزاروں واقعات ہیں کہ جب تک امت دین پر جمی ہوئی تھی اور ایمان و تقوی پر باقی تھی، اللہ رب العزت نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور دعاؤں میں قبولیت اللہ ڈالتے ہیں، یہ سب دین ہی پر ملے گا۔ تو اسی لیے دین کو زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، تو اسی لیے یہ محنت ہے، کوشش ہے، جوڑ ہے، اجتماعات ہیں، اس کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ اسی لیے محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے تین باتیں چاہی جا رہی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگیوں میں اللہ کے دین کو ہم لائیں، کہ ذاتی زندگیوں میں اللہ کا دین آ جائے، کہ میرا ظاہر و باطن 100% نبی کے سانچے میں ڈھلے، میرا دیکھنا، میرا بولنا اور میرا سننا اور میرا چلنا اور میرا پکڑنا اور میرا پورا ظاہری لباس اور ظاہری زندگی اور میرا باطن اور اندرون 100% نبی کے سانچے میں ڈھلے۔ یہ پہلا مقصد ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ یہاں ظاہر سے پہلے باطن کی دعا مانگی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دے۔ اسی لیے عرب حضرات عام طور پر بیانات میں تین باتیں کہتے ہیں، صورت، سیرت، سریرت، کہ صورت بھی نبی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور سیرت بھی اور سریرت اور اندرون اور باطن بھی۔ باطن سے مراد کہ دل بنا ہوا، کہ دل حسد سے پاک ہو جائے، کینے سے پاک ہو جائے، بغض و عداوت سے پاک ہو جائے، نفرتوں سے پاک ہو جائے، دشمنیوں سے پاک ہو جائے، حب جاہ سے پاک ہو جائے، حب مال سے پاک ہو جائے، حب دنیا سے پاک ہو جائے اور شہوتوں سے پاک ہو جائے، بالکل ظاہر و باطن کی اصلاح۔ اور دوسری چیز ہمارے اپنے ماحول میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ماحول سے مراد سب سے پہلے میری بیوی اور میرے بچے، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا، ماں باپ کی زندگیوں میں، بھائی بہنوں کی زندگیوں میں، گھروں سے کام شروع کرنا اور پھر کوشش کرنا کہ ہمارے محلوں میں دین زندہ ہو، ہر ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑے، اور یہ سسکتی بلکتی اور دم توڑتی انسانیت یہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے ماحول میں دین کو لانا، اپنے محلوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، تاجر ہے تو اپنی تجارت میں، زارع ہے تو اپنی زراعت میں، ملازم ہے تو اپنی ملازمت میں، حاکم ہے تو اپنی حکومت میں، اپنے ماحول میں دین کو لانے کی فکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ آدمی دین کے ماحول کے ساتھ چلے گا، ماحول نہیں ہے تو اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ پھسلن ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، تو اس طرح ماحول میں دین کو لانا۔ اور تیسری بات فرمائی گئی کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے کوششیں کرنا ہے، محنتیں کرنا ہے۔ تو اسی کے لیے ابھی جو ہے
ہمارا آج اجتماع شروع ہو گیا صبح 10 بجے سے، اور 10 بجے سے ماشاءاللہ تعلیم ہوئی اور 6 صفات کا مذاکرہ ہوا، پہلے تجوید کے حلقے لگے، اور پھر ظہر کے بعد بھی ماشاءاللہ بات ہوئی اور نظم کی جماعتیں بنی، ان کو کام سمجھایا گیا۔ ابھی عصر اور مغرب کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، مختصر سے بات ہوئی ہے۔ ابھی جن کا وضو ہے وضو کرنے کی ترتیبیں بنانا ہے، اور جو ماشاءاللہ وضو سے ہیں صفوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو کامیاب کر دے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پورے علاقے و ضلع میں، پورے صوبے میں خیر کی راہیں کھول دے، امن و امان کی فضائیں قائم ہو جائے۔ تو جب دین زندگیوں میں آتا ہے تو دنیا امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ اسی لئے حضرت زماد رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زماد، جب ایمان دلوں میں آتا ہے تو دنیا کی راہوں میں امن آتا ہے، اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بنے گی۔ جیسے پہلے ایمان دلوں میں آیا تو دنیا کی راہوں میں امن آ گیا، اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بنی، جس کی وجہ سے ایسا امن دنیا میں تھا۔ ایک ہی عورت یمن سے حرا سے چل کر مکہ مکرمہ آئی، بیت اللہ کا طواف کیا، کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے سارے راستوں کو امن سے بھر دیا، لوگوں کی نگاہوں میں حیا تھی اور دل میں اللہ کا ڈر و خوف تھا۔ ایمان کے بغیر دنیا میں امن آ نہیں سکتا، تو اس کے لیے کوششیں کرنا ہے، کریں گے بھی سب حضرات آپ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ابھی انشاءاللہ 15-20 منٹ کا وقت باقی ہے۔ جن حضرات کا وضو ہے وہ حضرات صفوں کی ترتیب پر بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب کر دے، اور جتنے اجتماعات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آگے جتنے ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اور جن کا وضو نہیں ہے وہ جلدی سے وضو کر کے آ جائے۔ مغرب کے بعد کی بھی بہت اہم نشست ہے، اور انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا، تو اس کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ بیان کے بعد تشکیل بھی ہوگی، 15-20 جماعتیں یہاں سے نکلنے والی ہیں، اس کے اندر کھڑے ہو کے تقاضوں پر نام لکھائیں، کریں گے انشاءاللہ۔